تو ایک یہ کویسچن کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موبائل میں ایپ جو ہوتی ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور وہ بتاتی ہے اس میں مختلف جو فوڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے بار کوڈز ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں ہم ان کو اسکین کرتے ہیں تو پتہ چل جاتے ہیں، جو کوئی چیز لینے گئے اس کو اسکین کیا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس میں حلال اجزاء ہیں یا کچھ حرام اجزاء کی بھی ملاوٹ ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کا استعمال کرنا کیسا، اور اس کے ذریعے جو معلومات حاصل ہو کہ یہ چیز حرام ہے اسے استعمال کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہوگی. دیکھیں، میں نے آپ کو ایک اصول ابھی بتایا کہ ویسے تو ہر چیز پاک اور حلال ہے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے اور یقینی طور پہ ثابت ہے. اب اس حلت والے گروپ میں سے جو چیزیں باہر نکلیں گی وہ وہی نکلیں گی جن کی حرمت یا جن کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی یقینی دلیل ہوگی. اور یقینی دلیل یا تو قرآن کی اسی طرح کی کوئی واضح آیت آپ لے کر آئیں، یا پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے حرام کو ملتے ہوئے دیکھا، یا کوئی بہت ہی عادل شخص ہے جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی، صاحب علم ہے، جس سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو، نمازی ہے، کوئی گناہ اعلانیہ طور پہ نہیں کرتا ہے، اسے کہتے ہیں عادل شخص، مسلمان بھی ہو. وہ یہ کہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں یہ چیز ملی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پھر اس کی بات کا یقین کرنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہو. اور چوتھا ذریعہ ہوتا ہے کہ کوئی حرام چیز ملی ہو اور اس کا رنگ، بو یا اثر اس شے سے ظاہر ہو رہی ہو، اس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں حرام ملی ہے. جیسے گٹر کا پانی ابل رہا ہے اور اس سے اسمیل آ رہی ہے یا اس کا کالا پن آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ مطلب یعنی پانی کے اندر مل گیا ہے. فرض کر لیں بہت سے پانی جمع تو اس پہ مل گیا، تو آپ اس کو اس کی اسمیل سے اندازہ کر سکتے ہیں. تو چار ذرائع ہو گئے. ایک قرآن پاک کی کوئی نص قطعی ہے، آپ نے دیکھا ہو، عادل شخص نے دیکھ کر خبر دی ہو، اور چوتھا نجاست کا اثر ظاہر ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آپ نے اگر ایپ وغیرہ کوئی ڈاؤن لوڈ کر بھی لیا ہے، اس کی دی ہوئی اطلاع شرعی اطلاع نہیں ہے. اگر آپ اسکین کر بھی لیتے ہیں، اب یہ ایپ کس نے بنایا، ہو سکتا ہے کسی کافر نے بنایا ہو، تو حرام اور ناپاک کے سلسلے میں کافر کی خبر کا تو اعتبار ہی نہیں. اگر آپ اس پہ دیکھیں بھی نہ کسی چیز پہ لکھا ہوا کافر نے کہ اس میں حرام چیز ملی ہے، آپ ویسی احتیاط کر لیں کہ دل پہ بات جم رہی ہے تو چلو میں نہیں استعمال کرتا ہوں، لیکن شرعی لحاظ سے یہ چیز آپ پر حرام نہیں ہو جائے گی، اس لیے کہ حرام کے بارے میں کافر کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ نے اصول بنایا ہوا یہ غلط اصول ہے کہ ہم ہر چیز کو اسکین کر کے دیکھیں گے اس میں حرام چیز کی آزمائشی سے تو ہم استعمال نہیں کریں گے. کیونکہ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شے حرام ہوتی بھی ہے تب بھی بسا اوقات شریعت بعض عذر کی بنا پہ، آزار کی بنا پر اس کے استعمال کی اجازت دے دیتی ہے. اور آپ یہ فتویٰ لگا دیں کہ جی ہم نے اسکین کر لیا، اس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے، اس کا استعمال کرنا ہی حرام ہے، تو یہ غلط ہوگا. ہر ایک کے لیے غلط ناجائز نہیں ہوتا. جیسے الکحل کا استعمال آپ دیکھیں، ہمارے علماء جو محققین ہیں انہوں نے الکحل کو نجاست غلیظہ قرار دیا ہے، ناپاک قرار دیا، لیکن ضرورت کے وقت اب الکحل کا استعمال کتنا زیادہ ہو رہا ہے. کف سیرپ میں تقریباً کف سیرپ میں الکحل ملی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہومیوپیتھک کی 99.99% دوائیوں میں الکحل ملتی ہے، تو اس کا استعمال جائز ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ آپ اسکین کر کے معلوم کر لیں کہ اس میں حرام ملا ہے کہ نہیں ملا، واقعی اس میں ڈلا تھا کہ نہیں ڈلا تھا، مشینری صحیح بتا رہی ہے نہیں بتا رہی، یہ بنانے والا کون ہے، اس میں ہزاروں چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. لیکن پھر بھی اس کے باوجود دل پر اگر بات جمتی محسوس ہو استعمال نہ کریں، اور سخت ضرورت ہو تو پھر اس کا اعتبار نہ کریں، آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے میڈیسنز وغیرہ کے اندر ہوتا ہے. تو اس سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں، کسی پروڈکٹ کے بارے میں اس طرح ایپ وغیرہ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی حرام کی آمیزش ہے، تو اپنے دل سے سوال کریں. اگر دل میں یہ بات جمتی بھی محسوس ہو، نہیں دل چاہ رہا استعمال کرنے کا، تو آپ بالکل اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو ان کی خبر کو رد کر کے بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ اکثر یہ چیزیں جو تیار کی گئی ہوتی ہیں ان کے اندر ظنیات کا ہی دخل ہوتا ہے، اور تیار کرنے والے بھی غیر مسلمین ہوتے ہیں. فرض کر لیں کسی مسلمان نے بھی تیار کیا تو وہ فاسق ہے، فاجر ہے، تقوی ہے کہ نہیں ہے، ہزارہ چیزیں ہیں. تو یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے ایپ وغیرہ کے ذریعے. ہاں دل میں بات جمتی محسوس ہو کہ شاید صحیح لکھا ہو تو پھر احتیاط کر لیجئے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا عمل ہے، آپ اس کو تقوی کا نام دے کر دوسروں کی زندگی تنگ نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی شرعی دلیل پہ عمل کرتے ہوئے کہتا ہے میں اس کا اعتبار نہیں کرتا اور وہ چیز کو استعمال کر رہا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو حرام کام کر رہا ہے. مثال کے طور پہ کوئی مسجد کے امام صاحب جو عالم دین بھی ہوں اور وہ ان پروڈکٹس کو شرعی دلیل کے حساب سے استعمال کر رہے ہوں،
کہ میں اس ایپ کے کوئی شرعی دلیل ہے ہی نہیں تو میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں، نہ ان کی بات میرے دل پہ جم رہی ہے، اور وہ استعمال کرے، تو ہرگز ان کے اوپر کوئی غلط قسم کا فتویٰ جاری نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے مکلف ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ تقویٰ اختیار کرنا بھی چاہیں دوسرے پہ مسلط نہ کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر سخت ضرورت ہو، یعنی علاج معالجے کے سلسلے میں جیسے میڈیسنز ہوتی ہیں اور کوئی حلال دوائی نہیں مل رہی، تو ایسی صورت میں بلا کراہت آپ اس کو ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں، پھر تو اس میں بالکل ہی حرج نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اسی کے ضمن میں کہا تھا اور بہت سی چیزوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کچھ حرام ملا ہے کہ نہیں ملا، تو کیا حکم ہوگا؟ تو اسی آیت کے تحت اس کا استعمال بالکل جائز ہوگا۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ یہ شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں حج پہ، اگر اس میں غلیل استعمال کریں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یعنی وہ رش میں دور سے مارنا چاہتے ہوں گے، تو دیکھیں غلیل کے استعمال سے اگرچہ آپ کی یہ واجب ادا ہو جائے گا، لیکن شرعاً یہ جائز نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ ہاتھ سے مارنا ہی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہٰذا قریب جا کر ہاتھ سے ہی ماریں، غلیل وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ بسا اوقات بلکہ اگر وہ کسی کو آپ ماریں گے، چونکہ اس کا بہت پریشر کے ساتھ جائے گا کنکر، کوئی بیچارے کا ہاتھ اوپر آ گیا، کسی کا سر آ گیا تو بہت زور سے جا کے لگے گا، اور یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے کیا ہم روزانہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ صبح 1 گھنٹے، شام کو 1 گھنٹہ ایکسرسائز۔ دیکھیں اپنی باڈی کو فٹ کرنے کے لیے ایکسرسائز، اسی طرح کچھ غذائیں چوز کر لینا، ان کو یوز کرنا، اس میں کوئی شرعی طور پہ حرج نہیں ہے، لیکن اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک ایکسرسائز اتنے دیر تک کرنا کہ جس سے باڈی فٹ رہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اضافی کرنا تاکہ باڈی بہت زیادہ خوبصورت بن جائے اور اس میں بہت زیادہ وقت لگانا، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ ایک مخصوص شیپ میں باڈی آ جائے بس کافی ہے، لیکن اس کے بعد بہت زیادہ وقت لگانا، 4 گھنٹے 3 گھنٹے، یہ بالکل مناسب نہیں ہوگا۔ ہاں اتنی دیر آپ کسی اچھے مطلب کوئی انسٹرکٹر وغیرہ ان سے مشورہ کر لیں، وہ بتائیں بھئی اتنی دیر میں ایکسرسائز ایک عام آدمی کے لیے بہتر ہے، وہ بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ اگر ڈاکٹر بعض اوقات ایکسرسائز بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہوگی، آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے گا، یعنی خطرناک کوئی بیماری لگ جائے گی یا بیماری بڑھے گی، اس وقت تو پھر یہ ایکسرسائز کرنا یا اس طرح کی ایکسرسائز کرنا واجب بھی ہو جائے گا اپنی جان بچانے کی غرض سے، تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا مرد حضرات اپنے سینے، پیٹ اور بازو کے بال صاف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں بلا ضرورت تو نہ کریں، اگر بالکل چھوٹے چھوٹے بال ہیں، ویسی کوئی نامناسب بھی نہیں لگتے ہیں تو نہ کریں، لیکن اگر زیادہ بال ہیں، گھنے بال ہیں، تو یہ فقہا نے فرمایا کہ ان کو صاف کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے کم بال ہوں گے پانی کم استعمال ہوگا، اور زیادہ بال ہوں گے تو نہاتے ہوئے پانی زیادہ استعمال ہوگا۔ اس کے پیش نظر فقہا نے لکھا کہ اگر مرد بھی اپنے جسم، ہاتھ وغیرہ کے بال صاف کرے تو مستحب ہے، بلکہ جس کے بہت زیادہ بال ہوں تاکہ پانی پھر کم استعمال ہوگا۔ اور غالباً وہ پہلے دور کے اعتبار سے تو خاص طور پر کہ کنوؤں سے پانی نکالا جاتا تھا، بڑی مشقت سے لایا جاتا تھا، تو پھر اس پانی کے استعمال کی وجہ سے انہوں نے خاص طور پہ یہ احتیاط بیان فرمائی۔ لیکن یہ قیامت تک کے لیے مسئلہ ہے بہرحال کہ اگر مرد حضرات سینے وغیرہ کے بال یا بازو میں بہت زیادہ گھنے بال ہوتے ہیں بازوں کے، ان کو صاف کروانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ صاف کروا لیں گے تو پھر وہ بار بار تیزی کے ساتھ آتے ہیں بال، آپ کو پتہ ہے، اور سخت بال آتے ہیں، ان سب کی پھر لگاتار کیئر کرنی پڑے گی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تو اس سب کو پیش نظر رکھ لینا چاہیے۔